میری بات سنیں، اپنے اوپر رحم کریں، ایسا جرم نہ کریں جس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ راستہ بھٹک گئے، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ یہ رسمی دین ایمان آپ کے کسی کام کا نہیں آئے گا۔ دنیا کی حد تک آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا جب تک آپ اعلانیہ کفر یا شرک کا ارتکاب نہ کریں یا ایسے کلمات نہ کہیں۔ دیکھیں، اس میں عمل کی بات ہے۔ ہم تو مشرکانہ کافرانہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ آپ کا مال و جان محترم ہے، اور آپ ہی کیا، کسی کافر یا مشرک کا بھی نہ آپ مال غصب کر سکتے ہیں، نہ اس کی جان لے سکتے ہیں بنا کسی وجہ کے۔ انسان کا خون محترم ہے، الا یہ کہ موقع آئے اور جائز اللہ تعالیٰ جائز قرار دے دے، جیسے کہ میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہے تو وہاں کے احکامات بدل جاتے ہیں، تو وہ الگ ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، میدان جنگ میں پھر جو وہ ہے وہ قتل جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جنگ نہیں ہے تو آپ کسی کافر کا نہ مال ہڑپ کر سکتے ہیں، نہ اس کی جان کو نقصان پہنچا سکتے، کافر کی بھی، مسلمان کی تو بہت بڑی بات ہے۔ خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آ کے اگر آپ نے بنا سوچے سمجھے زندگی گزاری تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں لگی لپٹی نہیں رکھ سکتا، آپ کو تسلی نہیں دے سکتا کہ آپ کا کلمہ آپ کے کام آئے گا۔ آپ نے نہ کلمہ پڑھا ہے، نہ آپ اسے جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس وقت میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو کوئی بتا بھی دے کہ کلمے کا مطلب یہ ہے اور یہ اس کے تقاضے ہیں، تو پھر آپ ہاتھ جوڑ لیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ تو سینکڑوں سال گزر رہے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں کہ مسلمان مومن ہونے کا نام نہیں لے رہا، ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم اپنی تاریخ کو پڑھ لیں۔